عید المیلاد النبی کی حقیقت، عید المیلاد النبی نہ آنے والا ہے تو اس کی حقیقت چلو بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو بر صغیر میں کی جانے والی دن کی بھی مسلمانوں میں بڑے اختلاف کا موضوع ہے۔ آئیے ہم اس دن کے پر غور کرتے ہیں۔ صحابہ کریم کے حالت زندگی اثر دیکھتے کہ ان پر یہ دن کیسے گزارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مرض۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قلب وفات کے کچھ سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت دی۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودی نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ دو صحابی فوراً انتقال کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ منہ میں لے کر چبا لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہی تھی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع الاول کے روز آپ کا حجرہ مائی عائشہ کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابی کرام نے زمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار غشی بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی زبان سے شدت غم میں یہ الفاظ نکل گئے، ہائے رے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے شہ پہر کا وقت تھا کہ آپ کے سینہ مبارک میں سانس کی گھر گھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگان تھی، اس میں بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقصد پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو پنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، ترجمہ: آپ کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے کہ نگاہ مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتی ہوئی کھلی ہی کھلی رہی اور آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ ولادت اور وفات میں اکثر علماء سیرت کا اتفاق ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور تاریخ 12 تھی۔ وفات کا اثر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایسا وقت طاری ہوا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی نے کچھ کہتے اور نہ کسی سے کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رنج و ملال سے نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں بیٹھنے اٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ کے قلب پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وفات رسول پر ابوبکر صدیق رضی اللہ کا خطبہ۔ بخاری شریف کی روایت میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سوق سے آئے، جو کہ مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔
اور کسی سے بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ حجرہ مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالت میں پاکیزہ رہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ مسجد تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا۔ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشخیص کرتا تھا، جو جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی تشخیص کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ خطبہ ابوبکر صدیق۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے سورہ عمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ القرآن سورہ آل عمران 144۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کو طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز۔ سبق تو بہرحال یہ ہے، پس منظر 12 ربیع اول کا یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواج مطہرہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ دن تھا جب صحابہ کریم شدت غم میں غش کھا کر گر گئے، اور یہ وہ دن تھا جو دشمنوں دن کی خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا کے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارا نفاق بھی اب امت میں پوشیدہ رہے گا۔ تو جتنا ہو سکے اس امت کو صافی میں داخل ہو کر امت میں انتشار پھیلائے جائے۔